جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ ہم پیشی کے اوپر آتے ہیں ایز ملزم. جو جرم ہم نے کیا ہی نہیں ہے اس کی پیشی کے لیے جج صاحب آئے نہ آئے ہم ضرور آتے ہیں, ہم پیش ہوتے ہیں اور نہ کردہ جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں. اور یہ رجیم چینجز کے ابھی تک اثرات چل رہے ہیں, لیکن اینی ہاؤ ہم خان صاحب کی ایک آئیڈیالوجی اپنی بھی ہے, پیٹریوٹک پاکستانی آئیڈیالوجی ہے کہ قانون کا احترام کرنا ہے, کورٹ کا احترام کرنا ہے, آئین کا احترام کرنا ہے. اسی لیے روزانہ یہاں پہ پیش ہوتے ہیں, پیشیاں بھگتتے رہتے ہیں. لیکن جتنی مرضی پیشیاں ہوتے رہیں یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہر بار آزما کے دیکھ لیا ہمارے ساتھ اس پی ڈی ایم کی حکومت ہے, پنجاب کی حکومت میں, لیکن ہم نے انشاءاللہ عمران خان کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا. اور میں تو بورن پی ٹی آئی ہوں اور میں ہمیشہ پی ٹی آئی رہوں گی اور عمران خان کا ساتھ چھوڑوں گی. جتنے مرضی مقدمے کر لیں, لیکن جو ہمارے اوپر مقدمے ہیں وہ ہیں بڑے مذکّر خیز قسم کے. جو جن جگہوں پہ مقدمے کیے گئے ہیں, میں تو 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان کے اندر موجود تھی اور میں میڈیا کے سامنے ریکارڈ کہنا چاہتی ہوں کہ 9 مئی کی اس انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ابھی آنے والا بھی ہے 9 مئی کو. یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ جیسے فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ دھاندلی کر کے زبردستی فارم 47 والوں کو ہمارے سر کے اوپر, قوم کے سر کے اوپر بٹھایا گیا ہے. اسی طرح جب تک 9 مئی کی اصل مجرموں کو نہیں پکڑا جائے گا, اسی طرح ہم سب کو سزا ملتی رہے گی. خان صاحب کو, ان کی بیگم صاحبہ کو اور ہمارے لیڈران کو, ہمارے ورکرز کو سزا ملتی رہے گی. اگر یہ سزا ختم کرنی ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے, اس کے لیے صحیح انویسٹیگیشن ہو. جس نے یہ کارروائی کروائی تھی, جس نے ہمیں یہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی, اس کا رزلٹ نکل آئے گا اور ہم آگے بڑھیں گے. کیونکہ ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے اندر ہے, اسی سبز والی پرچم کی عزت کرتے ہیں, یہیں پر جینا مرنا ہے. کوٹ بھی ہم بھگتے ہیں. ہم نے کون سا لندن چھوڑ کے بھاگ جانا ہے, ہم نے کون سا دبئی نوٹوں کے بیگ لے کر بھاگ جانا ہے, یا ہمیں کسی قطری شہزادی کے خط کی ضرورت نہیں ہے. میرا لیڈر عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر اس وقت سزا بھگت رہا ہے, ان کی بیگم صاحبہ بھی سزا بھگت رہی ہے. میں اس موقع کے اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا, عالیہ حمزہ صاحبہ کا, صنم جاوید صاحبہ کا, پھر اسی طریقے سے اعجاز چودھری صاحب کا, عمر چیمہ صاحب کا, چودھری پرویز الہی صاحب کا اور شام مت قریشی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کا بھی, کہ آپ سب کے اوپر اتنی مشکلیں, آپ کو بھی انصاف کی فراہمی نہیں ہو رہی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور میں اپنے فیصلہ آباد کے لائر سمیت اور میری جو اپنی ٹیم ہے لائرز, ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میں یہاں کے ٹائیگرز کا اور ٹائیگرز کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی واویلا ہو, کیونکہ ہم نے تو کورٹس کا احترام ہی کرنا ہے, لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ عمران خان کے نام پہ عزت دیتے ہیں. آج تو خیر انہوں نے چادر پہ پہنا ہے, آپ کی مہربانی ہے. اس دن بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ جس دن کنفرم بیل مل جائے گی, جس دن کنفرم بیل مل جائے گی. لیکن میرے فیصلہ آباد کے ٹائیگرز اور ٹائیگرز کا بہت شکریہ. جلسہ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کے لیے, رہائی کے لیے اور آئین اور قانون کی پاسداری لوگ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. مجھے امید تو ہے کہ انتظامیہ ہمیں ضرور اجازت دے گی, کیونکہ پرامن طریقے سے اپنی حق کی آواز اٹھانا, جلسے کرنا, ریلی کرنا, جلوس کرنا تمام آئینی قانون حدود میں آتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ابھی جو الفاظ میں نے سننے کو ملے کہ کے پی کے, یہاں پہ فیصلہ آباد چھوٹا کے پی کے ثابت ہوا ہے, خان صاحب کا گڑھ ثابت ہوا ہے, تو میں تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ سب ہمارا ساتھ نبھانے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں. آپ ورکرز کی وجہ سے, ٹائیگرز اور ٹائیگرز کی وجہ سے ہماری عزت ہے, خان صاحب کی وجہ سے ہماری عزت ہے. انشاءاللہ خان صاحب کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. شکریہ. میڈم 9 مئی کے حوالے سے کوئی خان صاحب کی ہدایت نامہ آپ کو ملا ہو یا پارٹی کو ملا ہو کہ یہ دن اس طرح کر کے منانا ہے؟ دیکھیں, ابھی تو خان صاحب بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے اور عمر ایوب صاحب کے ذریعے آپ کو, اور شبلی فراز صاحب کے ذریعے, اور ہمارے جو سینٹرل میڈیا کے فوکل پرسن ہیں روف حسن صاحب آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ 9 مئی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے ایک ڈرامہ کیا گیا تھا, تاکہ پی ڈی ایم جیسے چوروں کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا جائے. یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ اسٹیٹ بھی ہماری ہے, یہ ادارے بھی ہمارے ہیں, لیکن ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کا ساتھ دے کے ہی سیاست کرنی ہے. ہمیں مزید سزا نہ دی جائیں. ہمارے بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ اس وقت جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. لیڈران کے لیے تو پھر بھی اتنے لوگ آ جاتے ہیں, لیکن ورکرز کے لیے اکیلے ہماری آئی ایل ایف کی ٹیمیں خود جا رہی ہوتی, کام کر رہی ہوتی ہیں. میں خیر آئی ایل ایف کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, لیکن یہ کہ سبز ہلالی پرچم کی عزت ہے. سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ہم نے اپنے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا ہے. اور 9 مئی کے لیے تو میں یہی اپنے ورکرز کو پیغام کہوں گی, اپنے لوگوں کو پیغام کہوں گی, بہت تکلیف آزمائش آپ نے اٹھائی ہے میرے سمیت. ہم سب کے اوپر دہشت گردی کے اوپر, ملک اور قانون کے خلاف ہمارے اوپر پرچے ہیں, جو کہ بالکل غلط بات ہے. ہمیں سے کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے. ہماری 28 سال کی جدوجہد ہے. خان صاحب کی جدوجہد اس ملک کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے, انہوں نے پاکستان کا نام ہمیشہ روشن ہی کیا ہے.
انہوں نے ہمیشہ شان رسول کا ہی مقدمہ لڑا ہے, انہوں نے حب رسول کا ہی مقدمہ لڑا ہے, انہوں نے ہمیشہ سے بس پاسپورٹ کا ہی مقدمہ لڑا ہے. اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ ایک پتے کو بھی نقصان پہنچائے یا ایک گملے کو بھی نقصان پہنچائے. اس میں انتہائی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ہیں, ہمارے ساتھ انجینئرز ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے ساتھ ہر طرح کے لوگ ہیں جو کہ اس پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے اپنے پولیٹیکل رائٹس کے ساتھ ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, اور یہ ان کے دل کی بات ہے کہ وہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. تو فالس فلیگ آپریشن کر دینے سے, 9th میں کر دینے سے آپ عمران خان کی محبت دلوں سے نہیں نکال سکتے. میرے خیال میں بس کر دینا چاہیے, اس لڑائی کو بس کر دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں, ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. آپ سوچیں کہ ان خواتین کا کیا بنتا ہوگا جن کے بچے اس وقت گھروں کے اندر ان کا انتظار کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک چادر و چار دیواری کو جب آپ پامال کرتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہیں. ہم تو یہ سہتے ہیں, ہم تو کورٹوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. خان صاحب کی عزتدار بہنیں جو ہیں وہ کورٹ کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں, کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے. میرے خیال میں اب یہ سزا بس کر دینی چاہیے اور یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ خان صاحب کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. خان صاحب کو لے کر آئیں, 25 کروڑ عوام انہی کے ساتھ ہیں اور سارا کے سارا ووٹ 8 فروری کو عمران خان کو ہی پڑا ہے. تو بہتر ہے کہ اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو انشاءاللہ پاکستان ہی آگے بڑھے گا, اور پاکستان بہت بڑا ہے, ہماری انام بہت چھوٹی ہے. یہ بتانا پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور پی ٹی آئی میں ہی ہے. کون؟ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا عدالت پیشی پہ فیصلہ آباد کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے, عمران خان کے سپاہی ہیں. دیکھیے میری بات سنیں, نہیں دیکھیے میری بات سنیں. خان کا سول پروگیٹو ہے, زرتاج گل کا یا ہم میں سے کسی کا بھی کوئی اپنا ذاتی ووٹ نہیں ہے. ہم سب محتاج ہیں عمران خان کی کارکردگی کے, عمران خان کے ووٹ کے اور عمران خان کی کرزما کے, پاپولیرٹی کے. ہم سب جو عوام نے ووٹ دیا وہ ہم عمران خان کے نام پہ دیا ہے. تو عمران خان انشاءاللہ جو فیصلہ کریں گے, جو لوگ یہاں سے گئے واپس چھوڑ کے, ان کی واپسی کا ذریعہ صرف خان صاحب کا سول پروگیٹو ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کریں گے. لیکن میں صرف اتنا بات بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, زبردستی کسی سے پریس کانفرنس کروا لینے سے, زبردستی کسی کے گھر کے چادر اور چار دیواری پامال کر دینے سے یا لوگوں کو اٹھا لینے سے, دیکھیں ان کے دل تو نہیں بدلے نا, تو پھر فائدہ اس پریس کانفرنس کروانے کا کیا فائدہ. یہ سوچنا چاہیے مقتدر حلقوں کو کہ جب آپ عمران خان کو اس طریقے سے نہیں نکال سکتے بلکہ آپ نے عمران خان کی پاپولیرٹی زیادہ بڑھا دی ہے, تو جو خان صاحب فیصلہ کریں گے وہ اس کے مطابق. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں شامل ہوا ہے اور جس نے خان صاحب کی ذات کے بارے میں غلط باتیں کی, اس کو تو کبھی بھی پارٹی میں نہیں لینا چاہیے. سب جو عوام نے ووٹ دیا وہ ہم عمران خان کے نام پہ دیا ہے. تو عمران خان انشاءاللہ جو فیصلہ کریں گے, جو لوگ یہاں سے گئے واپس چھوڑ کے, ان کی واپسی کا ذریعہ صرف خان صاحب کا سول پروگیٹو ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کریں گے. لیکن میں صرف اتنا بات بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, زبردستی کسی سے پریس کانفرنس کروا لینے سے, زبردستی کسی کے گھر کے چادر اور چار دیواری پامال کر دینے سے یا لوگوں کو اٹھا لینے سے, دیکھیں ان کے دل تو نہیں بدلے نا, تو پھر فائدہ اس پریس کانفرنس کروانے کا کیا فائدہ. یہ سوچنا چاہیے مقتدر حلقوں کو کہ جب آپ عمران خان کو اس طریقے سے نہیں نکال سکتے بلکہ آپ نے عمران خان کی پاپولیرٹی زیادہ بڑھا دی ہے, تو جو خان صاحب فیصلہ کریں گے وہ اس کے مطابق. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں شامل ہوا ہے اور جس نے خان صاحب کی ذات کے بارے میں غلط باتیں کی, اس کو تو کبھی بھی پارٹی میں نہیں لینا چاہیے. کون بچائے گا پاکستان؟